پریشان نہیں ہونا۔ فلما جہازہم بجہازہم، پس جب تیار کیا ان کا سامان، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، رکھ دیا ایک برتن جس میں وہ چیزیں ناپی جاتی تھیں۔ آج کل تو تول ہوتے ہیں نا، یہ ترازو ہوتے ہیں، اس وقت ہوتے تھے برتن جس میں ناپ کے چیز دکھی جاتی تھی۔ اپنے بھائی کے بھی یعنی بنیامین کے کجاوے میں پھر پکارا ثم اذن مؤذن، پکارا ایک پکارنے والے نے، ایھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو بے شک تم البتہ چور ہو۔ قالوا واقبلوا، کہنے لگے اور متوجہ ہوئے، علیہم ان پر، ماذا تفقدون، کیا چیز تم گم پاتے ہو۔ قالوا نفقد، سوال مالک کے، کہنے لگے ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کا پیمانے والا پیالہ، اور جو بھی لے کر آئے گا اس کو اسی تحقیق نہیں کر دے، تواڈے سامان بھی فرولا فرولی نہیں کر دے، چپ کر کے دے دیو، جیڑا دے گا حمل بعیر و آنا بھی زعیم، اس کو ہم ایک اور اونٹ کی برتی دے دیں گے۔ تو گویا کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام سے علیحدہ، اور جو تقسیم کرتا ہے نا، یوسف علیہ السلام نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، اس نے کہا پیالہ گم ہو گیا، چپ کر کے دے دیو، تے ایتھے گل مکا لینے ہاں، تے میں ایک اونٹ کی برتی بھی دے دوں گا زیادہ، میں دا ذمہ دار ہاں۔ قالوا فما جزاؤہ، اچھا جی، قالوا تاللہ، کہنے لگے اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین، البتہ تاکہ تم جانتے ہو نہیں ہم کرنے والے زمین میں فساد اور نہیں ہم چور۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، جب انہوں نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں، پھر اس نے کہا قاسم نے، تقسیم کرنے والے نے، چلو پھر آ جاؤ بعد یوسف دے کول آ جاؤ، پھر اوتھے ان جا کے باقی گل ہوئے گی ہے۔ ہاں جی، آگے یوسف علیہ السلام کے پاس معاملہ، کہا اچھا تم کہتے چوری نہیں کی، تو بتاؤ اگر ہم نے تلاشی لی تو پھر کیا سزا ہوگی، پھر کیا سزا ہوگی جس نے چوری کی اگر تم نے جھوٹ بولا۔ کہنے لگے کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے ہو، کہنے لگے سزا یہ ہوگی کہ جس کے سامان میں پایا جائے وہ اس کی سزا ہے، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم ظالموں کو۔ دیکھو بھائی، شام کے علاقے کے اندر شریعت اور قانون یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کی چوری کرے تو پکڑا جائے تو مال بھی واپس کرے اور 1 سال اس کی غلامی بھی کرے۔ یوسف علیہ السلام نے اب اپنے بھائی کو پاس رکھنا تھا، تو اللہ نے یہ تدبیر بتائی، یہ اللہ نے خود کروایا، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا مقصد تھا جو سامنے نظر آ رہا ہے، جو شروع میں نے بتا دیا ہے کہ علم غیب کی نفی بھی ہونی ہے، مختار کل کی نفی بھی ہونی ہے، کہ علم غیب بھی صرف اللہ، مختار کل بھی صرف اللہ۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جس کے کجاوے سے نکل آئے گا پھر وہ تمہارے پاس رہے گا۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ، کہا چلو بھائی تلاشی لو ان کی، پس شروع کر دیا ان کی تھیلے بوریاں کھولنی، پہلے اپنے بھائی کی، یہ نہیں کیتا کہ پہلوں بنیامین، وہ آخر کے یہ جان بوجھ کے کیتا گیا ہے، درمیان میں آ کے یا آخر میں آ کے وہاں سے پیالہ نکالا، پھر نکال لیا اس کو اس کے بھائی، اپنے بھائی کے بوری سے۔ کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے تدبیر بتا دی یوسف کو، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان اللہ، نہیں اپنے پاس رکھ سکتا تھا اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین میں، یعنی مصر میں چور کی یہ سزا نہیں تھی۔ تو انہوں نے پہلو کہتا نا دسو بھائی پھر کی سزا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اور رکھ لیں، تو کیا ہوں جڑی تسی سزا کہ میں وہی کراں گا ہے۔ نرفع درجات من نشاء، بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ لہ، کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے پس تحقیق چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے،
فَأَسَرَّهَا یوسف، پس چھپی آواز میں کہا یوسف نے اپنے جی میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور اس کو ظاہر نہ کیا، قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، کہا تم ہی اپنی جگہ پر برے ہو، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا جو بیان کرتے ہیں۔ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ، کہنے لگے اے عزیز، اے وزیر، بے شک ہمارا باپ بوڑھا ہے، پس ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر رکھ لیں، بنیامین نہ رکھ، ہم میں سے، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم دیکھتے تجھ کو نیکی کرنے والا۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، کہا اللہ کی پناہ، چوری کوئی اور کرے تو سزا کسی اور دے، میں یہ کام کرنے والا نہیں کہ میں پکڑوں، مگر وہ کہ جس کے سامان میں ہم نے پایا اس کو، اس وقت تو بے انصاف ہو گئے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، اب جب سمجھا کام نہیں بنا، علیحدہ ہوئے، جدا ہوئے، اور آپس میں لگے مشورہ کرنے۔ قَالَ كَبِيرُهُمْ، کہا ان کے بڑے نے، کون؟ یہودا، بڑا بھائی، أَلَمْ تَعْلَمُوا، کیا تم جانتے نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے وعدہ لیا تھا اللہ کا قسم اٹھا کر، اور اس سے پہلے جو تم کوتاہی کر چکے یوسف کے بارے میں، فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، پس میں تو اس زمین کو نہیں چھوڑوں گا، میں بھی اتھے رہوں گا مصر میں، حتیٰ کہ اجازت دے مجھ کو میرا باپ، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ اپنے باپ کے پاس، پس کہو اے ابا جی، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، اور نہیں ہم گواہی دیتے مگر اسی بات کی جو ہمارے علم میں ہے، اور غیب کی باتوں کے اوپر حفاظت کرنے والے نہیں، سانوں نہیں پتہ کیویں کم ہویا ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي، اور ہم صرف اکیلے نہیں گئے، پورا قافلہ گیا ہے، پوچھ لیں بستی والوں میں جن کے ساتھ ہم آئے تھے، اور وہ قافلہ جو ہمارے ساتھ تھا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم البتہ سچ کہتے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، کہا بلکہ تمہارے جی نے ایک بات بنا لی ہے۔ عزیز طلباء طالبات، جب یوسف کو کنویں میں ڈال کے آئے تھے نا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمہارے جی نے ایک بات بنا لی ہے۔ اب بھی کہہ رہے ہیں تمہارے جی نے ایک بات بنا لی ہے، لیکن اب انہوں نے بات تو بنائی کوئی نہیں، انہوں نے تو کوئی بات نہیں نا بنائی اب، لیکن یوسف نے تو بنائی ہے نا، یوسف نے تو بنائی ہے نا کہ پرانو کو رکھ لیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ دور کا میں نہ بات قریب کی کرنا، میں نہ دور کا لے لینا۔ فصبر جمیل، صبر اچھا ہے۔ عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لائے گا، بے شک وہ جاننے والا، حکمت والا۔ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، اور پھرا ان سے اور کہا اے افسوس یوسف پر، اور سفید ہو گئی اس کی آنکھیں غم سے، اور وہ دل میں گل رہا تھا، آنکھوں میں بینائی نہ رہی۔ کہنے لگے اللہ کی قسم تو نہیں چھوڑے گا یوسف کا ذکر حتیٰ کہ تو گل جائے یا تو ہلاک ہو جائے۔ یہ سارے کہنے لگے تو اب پھر ذکر یوسف کا کر رہا ہے۔ قال انما اشکو بسی، دعائے یعقوب علیہ السلام، جلدی کرو بھائی جلدی، ٹائم تھوڑا رہ گیا۔ قال انما اشکو بسی وحزنی، کہا سوائے اس کے نہیں میں شکایت کرتا ہوں اپنی تکلیف اور غم کی اللہ کی طرف، اور میں جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی یذہبوا، اے میرے بیٹو جاؤ پس تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو، اور نا امید ہو اللہ کی رحمت سے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ، نا امید نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر کافر لوگ۔ فلما دخلوا علیہ، اب یہ تیسری بار پھر آئے، پر جب داخل ہوئے اس کے اوپر کہنے لگے اے عزیز، پہنچی ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف، اور لائے ہم بضاعت مزجاۃ، پونجی ناقص، ساڑھے کو پیسے تھوڑے نے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ،
وتصدق علینا، پس ہمیں برتی پوری دے دے اور ہم پر احسان کر، صدقہ کر۔ سوچا کہ دیکھتے ہیں کہ یوسف کرتا کیا ہے۔ پہلے ہم کہتے ہیں ساڈے کو پیسے تھوڑے نے، پوری برتی دے دے، اگر تے انہیں دے دیتی تے نرم دل دا ہو گیا تے اسی کہاں گے ساڈے بھرا نوں وی نال بھیج دے۔ اب یوسف علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ گھر کے حالات یہ ہیں کہ سامان کے لیے پیسے بھی پورے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، یہ اگلی بات آ رہی ہے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا صدقہ کرنے والوں کو۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، اب یوسف سے رہا نہ گیا، کہا کیا تم جانتے ہو جو تم نے کیا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جب تم نادان تھے؟ اب انہوں نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا، ہیں کہاں فلسطین کا علاقہ، شام کا علاقہ، کہاں مصر کا وزیر، اتنے سال گزر گئے، آج یہ بندہ کہہ رہا ہے یوسف دے بارے کی کیتا جے۔ اب ذرا غور سے دیکھا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے لگیا کہ اے یوسف ہے۔ قالوا آئنک لانت یوسف، کہنے لگے کیا تو ہی یوسف ہے؟ قال انا یوسف وہذا اخی، کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا سگا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، تحقیق احسان کی اللہ نے ہم پر۔ انہ من یتقی ویصبر، بے شک وہ جو ڈرتا ہے یا پرہیزگار ہوتا ہے اور صبر کرتا ہے، بس بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا نیکی کرنے والوں کو بدلہ۔ قالوا تاللہ، بھائی کہنے لگے اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، البتہ تحقیق اللہ نے ہمارے اوپر تجھ کو بڑی شان دی، بڑی فضیلت دی۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم ہیں البتہ غلطی کرنے والے۔ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، کہا نہیں ہے تمہارے اوپر آج کے دن کوئی الزام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تھا نا، تو کافر سامنے کھڑے تھے معافیہ مانگنے کے لیے، یا رسول اللہ سانو معاف کر دیو، معاف کر دیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے، ہاں رکھا ہوا ہے۔ اچھا بیٹھ جاؤ، نہیں ٹوٹتا، بیٹھ جاؤ، رکھا ہوا ہے روزہ۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، بخشے گا اللہ تم کو اور وہ بڑا رحم کرنے والوں سے رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی، جاؤ میری قمیص لے کر یہ، بس ڈال دو اس کے اپنے باپ کے چہرے پر، لوٹ آئیں گی اس کی آنکھیں۔ وَأْتُونِی بِأَہْلِکُمْ أَجْمَعِینَ، اور لے آؤ میرے گھر والے سب کو۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ، اور جب جدا ہوا قافلہ وہاں سے، قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، کہا ان کے باپ نے میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، یہ کہ اگر تم نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا۔ کہتے ہیں 3 میل کے فاصلے پر کنواں تھا، جب یوسف کو وہاں پہ ڈالا گیا تو اس وقت یعقوب کو خوشبو نہیں آئی، کیونکہ اللہ نے اب کتنے سینکڑوں میل دور وہاں سے یوسف کی قمیض چلی اور باپ کو خوشبو آ گئی۔ جب اللہ نہ بتائے تو قریب چیز ہو تو نہ بتائے، جب بتانے پہ آئے تو دور بھی ہو تو بتا دے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہنے لگے قسم ہے اللہ کی، بے شک البتہ ہم پرانی غلطی میں ہیں۔ فلما انجا، بے شک تو البتہ پرانی غلطی میں ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے کہا نا مجھے خوشبو آ رہی ہے، تو کہنے لگے اللہ دی قسم، بندے گاؤں والے تمہاری پرانی غلطی دے وچی ہیں، یوسف پتہ نہیں کتنے ہوئے گا کتنے نہیں، تو آنا پہ خوشبو آ رہی ہے۔ فلما انجال بشیرو، پس جب آیا خوشخبری لینے والا، مفسرین کہتے ہیں کہ اب یہودا بھی ساتھ آ گیا تھا اور قمیض وہ لے کر آیا تھا۔ القاہ علی وجہہ، ڈال دیا اس کو اپنے باپ کے چہرے پر۔ فرتد بصیرا، آنکھوں کی روشنائی واپس آ گئی۔ قال الم اقل لکم، یعقوب علیہ السلام نے کہا
کیا میں نے تم کو کہتا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، کہنے لگے اے ابا جی بخشش مانگ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی، ہم سے غلطی کرنے والے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، کہا ان قریب میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا اپنے رب سے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ غالباً تہجد کے وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ اب نہیں، ذرا میں تہجد کو اٹھ کے تمہارے لیے معافی مانگوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ وہی ہے بخشنے والا مہربان۔ فلما دخلوا علی یوسف، اب حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ساتھ آ گئے، سارے بھائی بھی آ گئے، پھر داخل ہوئے یوسف پر۔ آوا الیہ ابویہ، اپنے پاس اپنے ماں باپ کو بٹھایا۔ وقال ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں اگر اللہ چاہے امن سے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اوپر بٹھایا ماں باپ کو تخت پہ۔ وخروا لہ سجدا، لیکن جو اس شریعت کا قانون تھا اس وقت سجدے میں گر پڑے، تو سجدہ تو کرنا ہی تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا نا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ وقال یا ابت ھذا تاویل رؤیا من قبل، کہا اے ابا جی یہ تعویل ہے میرے خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ قد جعلھا ربی حقا، تحقیق میرے رب نے اس کو پورا کر دیا۔ وقد احسن بھی، اور تحقیق اچھا بھی ہے مجھ کو ٹھکانہ جب نکالا قید خانے سے اور لے آیا تم کو تمہارے شہر سے، بعد اس کے کہ جھگڑا ڈال دیا تھا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ ان ربی، بے شک میرا رب تدبیر کرنے والا جو چاہے۔ انہو، بے شک وہ وہی ہے جاننے والا حکمت والا۔ رب قد آتیتنی، اے رب تحقیق دی تو نے مجھ کو بادشاہی اور سکھلایا مجھ کو باتوں کا ٹھکانے لگانا۔ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہمارا مددگار ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ توفنی مسلمن، موت دینا مجھ کو فرما برداری میں۔ میرے تو اتنے احسان کیتے نے یا اللہ، خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملانا۔ ذالک من انباء الغیب، یہ خبریں ہیں غیب کی۔ یہ اب خطاب ہے کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم، تو نہ تھا ان کے پاس۔ اس کے نیچے لکھو حاضر ناظر کی نفی۔ حاضر ناظر نبی نہیں سی، حاضر ناظر کی نفی۔ نبی حاضر ناظر نہیں ہوتا۔ نہ تھا تو ان کے پاس جب جمع ہوئے اپنے کام پر، یعنی پکا ارادہ کیا اپنے کام کا، اور وہ مکر کر رہے تھے یعنی یوسف کے بھائی۔ وما اکثر الناس، اور نہیں اکثر لوگ اگرچہ لالچ بھی کریں ایمان لانے والے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور نہیں میں مانگتا تم سے اس کے اوپر کوئی مزدوری، نہیں ہے وہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کر کے کہا ہوندے من جاؤ، لیکن اکثر لوگ وہ پھر بھی ماندے کوئی نہیں۔ وَكَأَيٍّ، یہ واقعہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کتنے نشان نے آسمان تے زمین جگرے نہ مننا ہوندا، کتنے
وَكَأَيِّن مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے سارے نشان ہیں آسمانوں اور زمین میں، یمرون علیہا، ان پر گزرتے یعنی مشاہدہ کرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ زجر، جلدی جلدی آخری رکوع رہ گیا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ، اور نہیں ایمان لاتے اکثر ان میں سے اللہ پر مگر وہ شرک کرتے ہیں، أَفَأَمِنُوا تخفیف دنیاوی، أَفَأَمِنُوا تخفیف دنیاوی، کیا بے ڈر ہو گئے کہ آئے ان کے اوپر ایک بانپ پردہ اللہ کے عذاب کا، یا آئے ان پر قیامت اچانک اور وہ جانتے نہ ہوں۔ کل حاضی سبیلی، ترغیب الی التوحید، لکھ دو نیچے جلدی کرو، ترغیب الی التوحید، تو کہہ یہ میرا راستہ ہے، تو کہہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، بصیرت پر ہوں میں اور جس نے میری تابعداری کی، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور پاک ہے اللہ اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والا، وما ارسلنا من قبلک، بشریت رسول، بشریت رسول، اور نہیں بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے مگر مرد ہی وہی کی ہم نے ان کی طرف بستی والوں میں سے، افلم یسیروا فی الارض، تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی، کیا آپ وہ نہیں چلتے پھرتے زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پس دیکھتے کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور گھر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں سے جو ڈرتے ہیں، افلا تعقلون، کیا پس وہ عقل نہیں کرتے، حتی اذا استیأس الرسل، دعویٰ رابع اثبات رسول، اثبات رسالت، دعویٰ رابع اثبات رسالت، دعویٰ رابع اثبات رسالت، یہ لکھ لو، ایک درمیان میں رہ گیا، پیچھے صفحے پہ آؤ نا، آیت نمبر 101 ختم ہو کے نا 102 شروع ہو رہی ہے، ذالک من انباء الغیب، اس کے نیچے لکھنا تھا، یہ بھول گیا تھا میں، دعویٰ ثالث اثبات رسالت، دعویٰ ثالث اثبات رسالت، 4 دعوے ہیں نا اس صورت میں، یہ تیسرا دعویٰ، دعویٰ ثالث اثبات رسالت۔ اب آجو سبق پہ، حتیٰ اذا استیأس الرسل، دعویٰ رابع اثبات رسالت، حتیٰ کہ جب ناامید ہو گئے رسول اور خیال کیا انہوں نے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا، آئی ان کے پاس ہماری مدد، بس بچا لیتے ہم جس کو چاہیں، اور نہیں لٹایا جاتا ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے۔ بس ہاں سبق دے وچوں 5-7 منٹ بیٹھ سکتے ہو تے گل کرنی ہے کہ یا پھر ہاں جی چلو ٹھیک ہے، پھر یہ کل میں اس آیت کے اوپر کچھ وضاحت کر دوں گا۔ اوکے السلام علیکم۔ یہ جو آیت ہے نا اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت ہے، کل مجھے یاد کرا دینا، اگلے سبق سے پہلے میں اس آیت پہ وضاحت کر دوں گا۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ، البتہ تحقیق ہے ان کے قصے میں، عبرۃ لِأُولِي الْأَلْبَاب، عبرت ہے عقل والوں کے لیے، ما کان حدیث یفترا، نہیں ہے یہ بات بنائی ہوئی لیکن تصدیق ہے اس کی جو اس کے آگے ہے، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔